آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سایہ تنویر ہادیہ کے شمارہ اکتوبر 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے درس حدیث، اور اس کی رائٹر ماریہ سعید فلاحی ہے۔ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنی اسماعیل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعرانی حدثنا جدی حدثنا اسماعیل بن ابی اویس حدثنی مالک عن المخبری عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من كانت عنده مظلمة لأخیہ فلیتحللہ منہا فإنہ لیس ثم دینار ولا درہم من قبل ان یؤخذ لأخیہ من حسناتی فإن لم تكن له حسنات أخذت من سیئات أخیہ فطرحت علیہ۔ رواہ البخاری فی الصحیح عن اسماعیل بن ابی اویس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے معاف کروائے، اس لیے کہ آخرت میں درہم و دینار نہیں ہوں گے، اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق لیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ صحیح بخاری۔ ظلم عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی لغت میں اس کی تعریف یوں کی گئی ہے، الظلم وضع الشیء علی غیر موضعہ، یعنی ظلم کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر رکھنا۔ ظلم کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی بات یا معاملات میں کمی بیشی جو حق و انصاف کے خلاف ہو، زبردستی کسی کی کوئی چیز لے لینا، کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز کرنا، گمراہی، غلط کاری۔ پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ظلم حرام ہے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے اور تم پر بھی حرام کیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ صحیح بخاری، باب تحریم الظلم۔ علماء کرام نے ظلم کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ 1، شرک، یعنی اللہ کے ساتھ اس کی عبادت و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ ظلم کی سب سے سنگین قسم ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت 13۔ ایسا سنگین جرم کہ اگر انسان شرک سے توبہ کیے بغیر مر جائے تو قیامت کے دن اس جرم عظیم کے لیے معافی نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کا شریک ٹھہرائے، اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہ جسے چاہے بخشتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا ہی گناہ کیا۔ سورہ نساء آیت 48۔ دوسرا، حقوق اللہ میں کوتاہی کرنا، گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم کرنا، یہ ظلم کی وہ قسم ہے جس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ تیسری قسم کا ظلم حقوق العباد کی حق تلفی ہے، اس ظلم کی معافی نہیں۔ چنانچہ قیامت کے دن ظالموں سے مظلوموں کے حق دلوائے جائیں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا اگر اس نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا۔ صحیح مسلم۔ ظلم کی پہلی 2 قسموں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور تیسری قسم کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے متعلق اپنا اصول بیان کیا ہے کہ اگر ان میں کوتاہی ہو جائے اور اگر بندہ ان کو ادا نہ کر سکے تو صرف توبہ و استغفار سے معاف نہیں ہوتے، جب تک کہ ان حقوق کو ادا نہ کرے یا جس بندے کے حقوق میں کوتاہی کی ہے وہ معاف نہ کر دے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی انسان پر کسی بھی حال میں ظلم نہ کرے۔ اگر ظلم ہو گیا ہے تو دنیا میں اس کی تلافی کی کوشش کرے۔ ظلم نہ کرنا اور ظالم کو ظلم کرنے سے حکمت کے ساتھ روکنا بھی ہماری شاندار روایت کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ہاتھ پکڑ لو، یعنی اسے ظلم کرنے سے روک دو۔ صحیح بخاری
حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں کوتاہی نہ صرف یہ کہ آخرت میں سخت باز پرس کا سبب بنے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ادا کیے ہوئے حقوق بھی اکارت ہو جائیں گے۔ ان عبادتوں کا ثواب ان مظلوم بندوں کو دے دیا جائے گا جن کے حقوق ان عبادت گزار بندوں نے پامال کیے ہوں گے۔ اگر ظلم و زیادتی کی تلافی ظالموں کی نیکیوں سے نہ ہو سکی تو مظلومین کے گناہوں کا بوجھ ظالموں کے سروں پر ڈال دیا جائے گا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو فقیر کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ فقیر تو وہ ہے جس کے پاس پیسہ کوڑی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دراصل فقیر وہ ہے جو کل قیامت کے دن نماز، زکوٰۃ اور حج کی عبادتیں لے کر حاضر ہوگا، لیکن دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا تھا، کسی کا ناحق مال لیا تھا، کسی کی عزت پر حملہ کیا تھا، کسی کو ظلماً مارا تھا، کسی کو ناحق قتل کیا تھا۔ اب قیامت کے دن ہر مظلوم آدمی اس ظالم کی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے ثواب سے اپنا حق لے گا۔ سب کا حق ادا ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ باقی مظلوموں کے گناہوں کو سمیٹ کر اس ظالم پر ڈال دیا جائے گا اور جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ صحیح مسلم باب تحریم الظلم۔ قرآن و حدیث میں حقوق العباد تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور ان کی حق تلفی پر سخت باز پرس کی وعید بھی سنائی گئی۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب اتنے روشن احکام کے باوجود مسلم معاشرے میں حقوق العباد کی حق تلفی کو گناہ شمار ہی نہیں کیا جاتا۔ مسلم معاشرے کی اکثریت نے دین کو بس نماز، روزے اور حج تک سمیٹ دیا ہے۔ حقوق العباد کی حق تلفی کی ایک لمبی فہرست ہے، تاہم یہاں ان چند حقوق کا ذکر کر دینا مناسب ہوگا جن کی حق تلفی کثرت سے ہو رہی ہے۔ 1. زمین پر قبضہ جمانا۔ زمین پر ناحق قبضہ کرنا یا کسی کی مین کاٹنا ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک بالش بھی زمین ناحق قبض کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا اتنا حصہ اس کے گلے کا طوق بنا دیں گے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث کے ضمن میں مسلم شریف میں ایک انتہائی عبرتناک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے خلاف عروی نامی عورت نے ایک زمین کے بارے میں مقدمہ کر دیا، تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زمین کو اس عورت کے ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ میں نے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے کسی کی ناحق زمین غصب کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا اتنا حصہ اس کے گلے کا طوق بنا دیں گے۔ پھر بددعا دی اور کہا کہ اے اللہ، اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اس کی قبر اس کی زمین میں بنا دے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو اندھا دیکھا، وہ دیواروں کو پکڑ کر چلتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ مجھے سعید کی بددعا لگ گئی۔ ایک دن وہ اپنے احاطے کے کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی کہ کنویں میں گر گئی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ صحیح مسلم۔ 2. یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال ناحق کھانا گناہ کبیرہ اور سخت حرام ہے۔ عموماً یتیم بچے اپنے تایا اور چچا کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک جو لوگ ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ سورہ نساء آیت 10۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جائے۔ ابن ماجہ باب حق الیتیم۔ 3. بہنوں اور بیٹیوں کو میراث سے محروم کرنا۔ اسلام سے پہلے عورت کو میراث میں حق نہیں ملتا تھا، لیکن اسلام نے عورتوں کو بھی میراث کا حقدار بنایا اور اس حکم کی اطاعت پر جنت اور فوز عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اور نافرمانی و حدود اللہ کی پامالی کی صورت میں ہمیشہ کی آگ اور عذاب مہین کی سزا سنائی ہے۔ بیٹیوں یا بہنوں کو جہیز یا عیدی کا پیسہ دے کر یہ باور کروایا جاتا ہے کہ تمہاری جائیداد کا حصہ اس میں ختم ہو گیا۔ یہ سراسر اللہ کے وضع کردہ ضابطۂ میراث کی کھلی نافرمانی ہے۔ جہیز اسلامی شریعت کا حصہ نہیں، لہٰذا جہیز وراثت کا بدل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا ارشاد ہے، ادخلوا فی السلم کافہ۔
اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ۔ بہنوں بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنا قطع رحمی بھی ہے، اور غصب مال تو باطل طریقے سے مال کھانے سے بھی بڑا ظلم ہے۔ سورہ بقرہ۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ یقیناً تمہارے خون، تمہارے مال و دولت اور تمہاری عزتیں تم پر یعنی ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ صحیح بخاری۔ 4. عہدے میں خیانت۔ امانت کی بات ہو تو لوگوں کا ذہن صرف اس طرف جاتا ہے کہ اگر کسی نے کچھ روپیہ یا مال و اسباب یا دیگر کوئی اور چیز ہمارے پاس رکھ چھوڑی ہے تو ہم اس کے امین ہیں، اور جب وہ اسے طلب کرے تو بلا کسی کمی کے ہم اسے واپس کر دیں۔ بلا شبہ یہ بھی امانت داری ہے، لیکن اسلام میں امانت داری کا تصور یہیں تک محدود نہیں بلکہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ امانت داری کا اطلاق سیاسی اور انتظامی امور میں بھی ہے۔ ہر چھوٹا بڑا عہدہ امانت ہے۔ وزیر اعظم سے لے کر گاؤں کے پردھان تک سب امانت دار ہیں۔ ایک کلرک سے لے کر صدر مملکت تک ہر چھوٹا بڑا حاکم، رؤساء و وزراء سب امانت دار ہیں۔ ان پر لازم ہے کہ جو عہدے انہوں نے اپنے ذمے لیے ہیں ان سے عوام کے جو حقوق وابستہ ہیں ان کا خیال رکھیں، ان میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں۔ بروز جزا اللہ رب العزت ایک ایک عہدہ اور ذمہ دار سے اس کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں حساب لینے والا ہے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ لوگوں کا حکمراں ان کا نگراں ہے اور اس سے ان لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور آدمی اپنے گھر والوں کا نگراں ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کی اولاد کی نگراں ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور آدمی کا غلام اپنے آقا کے مال کا نگراں ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بس تم میں سے ہر ایک شخص نگراں ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ ایک دوسری حدیث میں ان سوالات کی نوعیت کو بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر نگراں سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ کیا اس نے اس کی حفاظت کی ہے یا اسے ضائع کر دیا ہے۔ صحیح ابن حبان کتاب السیر۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی حکمران اپنی رعایا کے متعلق جوابدہ ہوں گے کہ آپ نے اپنے عہدے کے مطابق اپنی رعایا کے لیے کیا کام کیا۔ موجودہ دور میں سیاسی عہدوں کی امانت میں سراسر خیانت کی جا رہی ہے۔ رعایا ظلم کی چیختی تصویر نظر آ رہی ہے جسے ہر سیاسی لیڈر نظر انداز کر کے دھاندلی میں مصروف ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی بہت سے گاؤں بجلی سے محروم ہیں، علاج آج بھی ان کے لیے ایک مسئلہ ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے بچوں کو دور دراز شہروں میں بھیجنا ان کی مجبوری ہے، کچی سڑکیں اور نالیوں کا بہتا گندا پانی علاقے کے ذمہ داران کا منتظر ہے، مگر عہدیداران ان سب سے بے خبر اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف ہیں۔ اپنی مقرر تنخواہ سے زیادہ لینا یا متعلقہ شعبے کے اشیاء و اموال جو در حقیقت عوام کا سرمایہ ہے ان کو اپنے مقصد میں استعمال کرنا عوام پر صریح ظلم ہے اور عہدے سے خیانت بھی ہے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جس کو کسی کام کا عامل بنائیں اور ہم اس کی تنخواہ مقرر کر دیں، پھر وہ اپنے مقررہ حصے سے جو زیادہ لے گا وہ خیانت ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الخراج و الفی والامارہ۔ یہ حقوق العباد کی حق تلفی کی محض ایک جھلک تھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حقوق العباد سے لاپرواہی اور ان کی حق تلفی کے تعلق سے عوام کو بیدار کیا جائے، یہ پیغام عام کیا جائے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی ادا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے حقوق ادا نہ کر سکیں اور کل بروز قیامت وہ ہماری نیکیوں کے حقدار ٹھہریں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہی اسلام کی منشا اور دنیاوی و اخروی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسلام اپنے معنی کے اعتبار سے بھی ایسا دین ہے جو خود بھی سراپا سلامتی ہے اور دوسروں کو بھی امن و سلامتی، اعتدال و توازن کی تعلیم دیتا ہے۔ اس میں کسی بھی فریق پر کسی بھی پہلو سے ظلم کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔
امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا. اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.